میرا نام بریگیڈیئر طارق خلیل ہے. آئی ایم ریٹائرڈ وے بیک 32 سال ہو گئے. سو یو کین امیجن کہ مجھے ریٹائرمنٹ کے بعد 32 سال میں اس معاشرے میں ایک ٹرانسفارمیشن ہوئی میری فرام ملٹری ٹو سول. اور میں اس میں کارپوریٹ ہیڈ بنا مختلف کمپنیز کا, اور پھر میں جرنلزم کی طرف چلا گیا. اور میری 2 کتابیں پبلش ہوئی ہیں, اور ایک لانچنگ ہوئی, ایک کی ابھی ہوگی انشاءاللہ. وہ ان آرٹیکلز پہ ہے جو کہ اس سبجیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ میں جو باتیں ہوئی میں دہراؤں گا نہیں, لیکن جو بھی ذرائع ابلاغ ہیں, میرا یہ سبجیکٹ بھی رہا ہے چونکہ آئی ہیو بین ڈائریکٹر آف کچھ اداروں کا جو ان کا کام ہی ہوتا تھا ان چیزوں کو دیکھنا, اور جس کو آپ کہہ سکتے ہیں انٹیلیجنس گیدرنگ. تو اس پہ میں نے کافی اسٹڈی کی ہے. آج کا جو ڈرامہ ہے, یا آج کی جو فلم ہے, یا آج کا جو میڈیا ہے, وہ صرف آپ کو سبق سکھانے کے لیے نہیں ہے. اس کے 4 پہلو ہیں. ایک تفریح کا پہلو ہے, ایک معاشرتی پہلو ہے, ایک عسکری پہلو بھی ہے, کیونکہ ڈرامے کو آج اس کے لیے ابھی دیکھ استعمال کیا جاتا ہے. اور پھر ایک اکنامکس پہلو بھی ہے اس کا, جس کو جو ہے کہ پروڈیوسر صاحب کہیں گے جی مجھے پیسے تو واپس مل جائے گا, میں کو وہ فلم میں بنا رہا ہوں. اور میری ذاتی طور پہ بھی ہم اس ایج بریکٹ کے ہیں کہ میں نے وہ دور بھی دیکھا کہ جب ہم چھوٹے شہر میں ہوتے تھے اور چھوٹے اسٹیج پہ تھیٹر ہوتا تھا. پھر ہم نے ٹاکیز کا مطلب ہے ٹینٹ کے اندر سنیما بنتے دیکھے. پھر ہم نے گریجولی بڑے سنیما آئے, پھر اس طرح آئے, پھر ٹی وی آیا, اور ٹی وی بھی 1964 میں بلیک اینڈ وائٹ ہوتا تھا, پورا محلہ ایک بیٹھ کے دیکھتا تھا. تو آج جو حالت ہے, آپ ایک نئی دنیا میں ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے. میری ایک صاحب سے کل بات ہو رہی تھی ٹورانٹو میں. ہی از ہیڈ آف اے کمپنی وچ از پروڈیوسنگ دی انفراسٹرکچر فار آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اور وہ ایک اسٹوریج بنا رہے ہیں جو کہ $200 ملین کا ہے. تو آپ امیجن کریں کہ وہ جب بھی ڈاکٹر جعفر نے کہا کہ میں نے سہروردی کا نام لیا تو سارے آنے لگے. وہ بیسیکلی بیک پہ وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہی کام کر رہی ہے, اور وہ آپ کا پک کر لیتی ہے, اور پھر آپ کے پسند کی جو چیزیں ہیں وہ آگے لانا شروع کر دیتی ہے. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اب ذرائع ابلاغ صرف تفریح کے لیے نہیں ہے. یہ جو 4 چیزیں بتائی ہیں یہ بھی ہیں. اب حال ہی میں انڈیا نے 2-3 ایسی فلمیں بنائیں جو پاکستان کے امیج کو بگاڑنے کے لیے تھی, جو ایک لیاری کے اوپر بنائی گئی تھی. پھر ایک بنائی تھی بارڈر کے نام سے جو کہ لڑائی کے اوپر تھی. پھر آج کل کل 1-2 خبریں چلائی گئیں کہ ایک صاحب جو ہمارے بڑے پاپولر لیڈر ہیں وہ انتقال کر گئے. دیٹ واز آلسو اے کریشن ٹو کریٹ ڈسرپشن ان دی سوسائٹی. پھر ایک ابھی حال میں دیکھیں جو لڑائی چل رہی ہے ایران, اور اس کے 100 قسم کے بیانیاز آ رہے ہیں. اگر آپ فالو کریں ویریس اینالسٹ کو تو آپ میرے خیال 100 بھی نہیں سکیں گے. تو بات یہ ہے کہ ایز اے ینگ جو بھی ہیں نوجوان جو ہیں, ہم بھی تھے, ہمارا دور تو ذرا سمپل قسم کا دور تھا. لیکن اب جو ہے آپ لوگ میری نواسی ہے 5 سال کی ہے, وہ اس سے آپ انٹرویو لے لیں, وہ چیزیں بتائے گی جو ہم نے ایم اے میں بھی نہیں پڑھی تھی. تو وہ دنیا بدل گئی ہے, اور اس میں آپ یہ توقع کرنا کہ صرف آپ کی پسند کی معاشرے کو سدھارنے کے ڈرامے آئیں گے, ایسا نہیں ہوگا. ٹیکٹیکل یوز بھی ہے, پولیٹیکل یوز بھی ہے, عسکری یوز بھی ہے, معاشرتی بھی ہے. یہ سارا ایک مکسچر ہے. اس میں سے آپ نے کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا, وہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. تھینک یو.